بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہورائزن، ایک ایسا علمی و روحانی پلیٹ فارم جہاں ہم قرآن، سائنس اور تصوف کے پردوں کے پیچھے چھپی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا موضوع شاید آپ کی زندگی کا سب سے گہرا راز کھول دے: روح کی فریکوینسی، دا سائنس آف سول ریزوننس۔ یہ وہ قانون ہے جو زندگی، دعا، جذبے، توانائی، حتیٰ کہ تقدیر کے پورے نظام کو بننے والی قوت ہے۔ ایک ایسا سائنسی اور روحانی راز جو یہ بتاتا ہے کہ ہماری روح کائنات کے ساتھ کیسے جڑتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، سورہ الاسراء آیت 85، یعنی اور یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے امر سے ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ روح امر رب سے تعلق رکھتی ہے، یعنی ایک ایسی مخلوق جو کن کے حکم سے وجود میں آئی۔ سائنس کی زبان میں امر دراصل پیور انرجی کمانڈ ہے، ایک ایسی توانائی جو وقت، مادے اور جگہ سے ماورا ہے۔ لہٰذا روح میٹر نہیں، فریکوینسی ہے، ایک ایسی وائبریشن جو خدا کے حکم سے وجود میں آئی۔ کوانٹم سائنس کہتی ہے کہ کائنات کی ہر شے وائبریشن پر قائم ہے۔ ہر ایٹم، الیکٹران، فوٹون ایک مخصوص فریکوینسی پر آسیلیٹ کرتا ہے، یعنی کائنات کی بنیاد توانائی کی لہر ہے اور ہم سب انہی لہروں سے بنے ہوئے ہیں۔ اب غور کریں، اگر جسم ایٹم سے بنا ہے تو روح ان ایٹمز کو اینیمیٹ کرنے والی ڈیوائن فریکوینسی ہے، یعنی جسم ہارڈ ویئر ہے اور روح سافٹ ویئر جو اس پورے نظام کو چلاتی ہے۔ یہی سول ریزوننس ہے، جب روح کی فریکوینسی کائنات کے الہی فیلڈ سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ انسانی روح کی فریکوینسی جامد نہیں بلکہ متغیر ہے، یہ بدلتی رہتی ہے نیت، عمل، احساس اور ایمان کے مطابق۔ خوف، غصہ، حسد، یہ سب لو فریکوینسی جذبات ہیں، یہ روح کے وائبریشن کو سست کرتے ہیں۔ محبت، شکر، رحم، اخلاص، یہ ہائی فریکوینسی جذبات ہیں، یہ روح کو ڈیوائن فیلڈ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان ذکر، نماز یا تلاوت کرتا ہے تو دل ہلکا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ روح کی فریکوینسی بلند ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان گناہ، ظلم یا نفرت میں ڈوبتا ہے تو وہ اندر سے بھاری محسوس کرتا ہے، کیونکہ روح ڈینس ہو جاتی ہے۔ سائنس کے مطابق انسانی دل ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جنریٹر ہے۔ یہ میدان جسم سے تقریباً 2-3 میٹر تک پھیلتا ہے اور ہر دھڑکن کے ساتھ ایک مخصوص سگنل خارج کرتا ہے۔ یہی دل روح کی فریکوینسی ٹرانسمیٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، یعنی نصیحت اس کے لیے ہے جس کا دل زندہ ہے۔ جب دل ذکر سے الائیو ہوتا ہے تو روح کی فریکوینسی ڈیوائن ریزوننس میں داخل ہوتی ہے۔ یہی روحانی ہم آہنگی، احسان کہلاتی ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی روح کی فریکوینسی کو اللہ کے کمانڈ فیلڈ کے ساتھ الائن کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ ہتھیار تب فعال ہوتا ہے جب روح کی لہریں خلوص کے ساتھ نکلتی ہیں، الفاظ سے نہیں بلکہ وائبریشن سے قبول ہوتی ہے۔ اگر دل میں اخلاص کی ریزوننس ہو تو دعا کائنات کے میدان میں رپل پیدا کرتی ہے، جو لوٹ کر حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ڈی این اے صرف جسمانی معلومات کا ذخیرہ نہیں بلکہ یہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اللہ نے انسان کو درست کیا اور اپنی روح اس میں پھونک دی۔ یہ نفخ دراصل ڈیوائن کوڈ ایکٹیویشن ہے۔ جب انسان پاک نیت سے عمل کرتا ہے تو اس کے ڈی این اے میں موجود ڈورمنٹ اسپرچول جینز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ یہی انسان کو نفس مطمئنہ کی منزل تک لے جاتے ہیں۔ روح چونکہ امر سے ہے، اس لیے وہ ٹائم سپیس کنٹینیوم سے ماورا ہے۔ اسی لیے خواب میں، کشف میں یا دعا میں روح لمحوں میں فاصلے طے کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن روح کو وحی اور ملاکوت کے قریب بیان کرتا ہے، یعنی وہ ڈیمینشن جہاں ٹائم لینئر نہیں ہوتا۔ جب روح کی فریکوینسی بڑھتی ہے تو انسان انفینٹ ٹائم کانشسنس میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ ایسے حقائق دیکھنے لگتا ہے جو عام حواس سے مابرا ہوتے ہیں۔ تصوف میں ذکر کو روح کی پالشنگ کہا گیا ہے۔ ہر دفعہ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو آپ کا دل ایک خاص ویو پیٹرن پیدا کرتا ہے۔ EEG الیکٹروانسیفالوگرافی کے تجربات سے ثابت ہوا ہے
कि जिक्र के दौरान दिमाग की लहरें अल्फा और गामा स्टेट में आ जाती हैं, यानी वो हालत जिसमें पीस, क्लैरिटी एंड डिवाइन कनेक्शन बढ़ जाती है। यही स्टेट ऑफ रेजोनेंस है, एक ऐसा लम्हा जब रूह, दिल और दिमाग एक ही वाइब्रेशन पर सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। साइंस कहती है कि कायनात एक यूनिफाइड एनर्जी फील्ड है। कुरान कहता है कुल्ला कानितून, यानी सब उसके ताबे फरमान है, यानी हर जर्रा एक डिवाइन ऑर्डर की लहर में ऑसिलेट कर रहा है। रूह भी इसी फील्ड की एक हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है जो तब खुशी महसूस करती है जब वो असल वाइब्रेशन जिक्र अल्लाह के साथ ट्यून हो जाए। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र से है। यह आयत महज रूहानियत नहीं बल्कि कॉस्मिक रेजोनेंस लॉ की एक मुकम्मल साइंसी हकीकत है। तसव्वुफ के मुताबिक रूह के 7 दर्जे या फ्रीक्वेंसीज हैं। नफ्स अम्मारा लो फ्रीक्वेंसी, डिज़ायर्स एंड ईगो। नफ्स लवामा अवेकनिंग अवेयरनेस। नफ्स मुल्हमा इंट्यूटिव गाइडेंस। नफ्स मुतमइन्ना पीस विद डिवाइन कमांड। नफ्स राजिया एक्सेप्टेंस एंड हार्मनी। नफ्स मर्जिया डिवाइन प्लेजर। कामिल नफ्स कंप्लीट रेजोनेंस विद नूर इलाही। ये सफ़र दरअसल फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र है जहां रूह खुद को अल्लाह के नूर के साथ सिंक्रोनाइज कर लेती है। नाजरीन, रूह कोई ख्याली तसव्वुर नहीं बल्कि एक जिंदा वाइब्रेशन है। आपके ख्यालात, नियतें, दुआएं और अमाल इसी वाइब्रेशन को बुलंद या पस्त करते हैं। जब आप मोहब्बत, रहम, जिक्र और शक्र में जीते हैं तो आपकी रूह वो फ्रीक्वेंसी खारिज करती है जो नूर इलाही के साथ हम आहंग हो जाती है। और यही वो लम्हा है जब इंसान ज़मीन पर चलता है मगर दिल अर्श से जुड़ा होता है। विजडम होराइजन का पैगाम, अपनी रूह की फ्रीक्वेंसी बुलंद रखें, नफ़रत के शोर में ना खोएं बल्कि जिक्र के सुकून में दाखिल हों, क्योंकि याद रखें जिसकी रूह की फ्रीक्वेंसी खालिस हो जाए कायनात उसके साथ हम आहंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें। विजडम होराइजन, जहां ईमान, साइंस और नूर एक साथ बोलते हैं। अल्लाह हाफिज़।